بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. کون سا ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے رب العالمین بہت غضبناک ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصہ آتا ہے اللہ کو اپنی مخلوق پر؟ وہ کون سا گناہ ہے؟ آج یہ جو ایک وبا آئی ہے، ایک اللہ کا عذاب ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم ان کو چکھائیں گے چھوٹا عذاب. تو یہ رب العالمین کا عذاب ہے. اور بھائیو، یہ اس لیے بھی اللہ رب العالمین ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور توبہ استغفار کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. کیوں نہیں ان لوگوں نے تضرع، گروزاری، عاجزی، انکساری، رونا دھونا اللہ کے سامنے، توبہ استغفار کیوں نہیں شروع کیا؟ اذ جاءہم بأسنا، جب ہماری پکڑ آئی، ہمارا عذاب آیا، یہ بلا، یہ وبا. آج لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، بے شمار فضول قسم کی باتیں کہ یہ فلاں ملک نے بنایا، فلاں نے ڈھمکانے کیا. بھائیوں، ایک ایسا کام جو پوری دنیا کا پہیہ جام کر دے اور وہاں کی روڈ اور شاہراہیں سنسان ہو جائیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو اپنی طرف واپس بلا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ کچھ ہوا، ہماری یہ تکلیف کسی نے بھی کیا ہو بھائیو، لیکن یہ عذاب ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جب ہماری یہ تکلیف، یہ عذاب آیا تو انہوں نے گروزاری کیوں نہیں کی؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور شیطان نے مزین کر دیا ان کے اعمال کو، جو بھی وہ غلط کام کرتے تھے وہ ان کے لیے مزین کر دیا. اسی میں مگن ہیں، گناہوں میں، بے حیائی میں. بہت سارے لوگ بدکاری میں ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہو رہے. نمازیں چھوٹ رہی ہیں. اللہ اکبر. ایسے دل سخت ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة. بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح. او اشد قسوة، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. بعض پتھر ان سے چشمے، نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور بعض پتھر ایسے ہوتے کہ وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کہیں سے نہریں، کہیں سے کہ پانی کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور بعض پتھر اللہ کی خشیت سے لڑک جاتے ہیں، اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. لیکن انسانوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. قرآن سنایا جائے، حدیثیں سنائی جائیں، گناہ کر کے، گناہ اور حرام کھا کے، حرام کام کر کے دل بھائیو حرام کام کرنے کی وجہ سے سخت ہوتے ہیں. جیسا کہ امام ابن القیم کہتے ہیں، فرماتے ہیں ان گناہگاروں کو جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب کرتا ہے. کیا عذاب؟ ان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. قرآن سنتے ہیں لیکن اثر نہیں لیتے، لوگوں کی اچھی باتیں سنتے لیکن اثر نہیں لیتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے کہ جو قرآن سنے ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، کہ پھر ان کا پورا جسم، جلد سے مراد یہاں پورا جسم
اور ان کا دل وہ نرم ہو جاتا ہے اللہ کے قرآن کو سن کر، اس کے کلام کو سن کر، اور ان کا دل کرتا ہے عمل کریں. قلب سلیم، قلب منیب. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قلب نصیب فرمائے. تو بھائیوں، شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا، اور اس موقع پر وہ عاجزی انکساری بھی نہیں کرتے. اور بھائیوں حضرات محترم، دیکھیے اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو پکڑا، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے ایسا عذاب بھیجا، تند و تیز ہوائیں جس میں پتھر بھی تھیں. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، زلزلے آ گئے، کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا، سیلاب بھیج دیا. یہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، یہ خود ظلم کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اس کی بغاوت کرتے تھے، اس کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ ان کا بڑا انجام ہوا. اور بھائیو، ہر چیز جو بھی آج یہاں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی سبب ہے، اور وہ سبب گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم کو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورۃ شورى کی آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرتا ہے. ایک جگہ اور فرمایا سورۃ روم میں آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور سمندروں میں یہ فساد ہے جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. آج ہم دیکھ رہے ہیں، زمین بھی، سمندروں کا حال بھی دیکھ رہے ہیں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کو اللہ چکھائے جو کچھ انہوں نے غلط کام کیے تھے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ رجوع کریں اللہ کی طرف، لوٹیں اللہ کی طرف. سامعین محترم، اس عذاب کو دیکھ کر ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اپنی اصلاح کریں، گناہوں کو چھوڑیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کو چھوڑیں. لیکن ایسا بھی ہوا کچھ لوگ اللہ کی طرف رجوع بھی کیے اللہ کے بندوں نے، اور کچھ لوگ اپنے گناہوں میں مست ہیں، بھولے ہوئے ابھی تک. اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، جب ان میں سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، اکبر الکبائر کر رہے ہیں، لیکن اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا؟ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي، یہ بنا لے میرے بندوں کو کارساز، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان دینے والا، اور روٹی روزی دینے والا، کارساز بنایا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ایسا کیا، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے مہمان نوازی کے لیے. ان کی وہاں پر مہمان نوازی ہوگی، یعنی ان کو وہاں پر عذاب کیا جائے گا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، اے پیارے پیغمبر آپ خبر دے دیجئے. قل، کہہ دیجئے، هل ننبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ایسے کاموں میں، ایسے کام کے بارے میں، ایسے اعمال کے بارے میں
جو سب سے زیادہ نقصان والا ہے کام، یعنی ان کی محنتیں دنیا میں بھی ضائع چلی گئیں، سب پیسہ، محنتیں، راتوں کا جاگنا سب بیکار گیا، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آخرت میں بھی کچھ فائدہ نہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائیو، کون سے لوگ ہیں جو گناہ کر رہے ہیں لیکن اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ شرک کرنے والے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں شرک کرنے والے لوگ سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے عظیم گناہ ہے۔ اور بھائیو بدعت کرنے والے، بعض لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، متع کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اس عذاب کے ٹائم بھی کچھ حلالہ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، کچھ لوگ سود خور ہیں، سود کھا رہے ہیں، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کی حدیثوں کو اپنے بعض بزرگوں اور اپنے بعض علماء کے فرمان کی وجہ سے نبی کی حدیث کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اس کے لیے ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی ہے، اس کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہے جو میرے کام کی، میرے امر کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یخالفون، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، آپ کے کام میں مخالفت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو رسول اللہ دے دیں، جو بتا دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے جاؤ، ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ نبی کے نافرمانوں کو کیا وعید سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ شدید عذاب کرنے والا ہے۔ تو کچھ لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان دنوں میں بھی